تو صمد کا معنی یہ ہے کہ کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں. اب اس طرح کہ بے نیاز میں یہ معنی نہیں آتا. بے نیاز یہ ہے کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ دوسرا معنی کہ سب کو اس کی حاجت ہے، وہ بے نیاز میں نہیں آتا. یہ جو ایکسپلینیشن انہوں نے کی ہے یہ بڑی پوری ہے، بڑی پکی ہے، اور قرآن کریم کی آیات اس کے ثبوت میں بھی ہیں کہ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو. تو خود دوسری جگہ تو قرآن کی سب سے اچھی تشریح وہ ہوتی ہے جو ایک آیت کی دوسری آیت کرے. تو یہ جو تشریح آپ نے بیان کی یہ قرآن کی باقی آیات کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہے، اس لیے یہ اعلیٰ ہے اور اولیٰ ہے، بہتر. اور وجود کے سلسلے میں اس کی ذات کے سوا چارہ نہیں، سب ذاتیں اس سے آئی ہیں جو کہ صمد کے ساتھ موصوف ہے، اس لیے کہ کائنات میں سراسر ضرورت کا مشاہدہ ہو رہا ہے. ہر چیز کو دوسری چیز کی حاجت ہے. دیکھو سورج میں سے روشنی نکال دو تو سورج بے معنی ہو جائے گا. زمین میں سے پانی نکال دو تو زندگی ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ انسانوں کو خوراک نہ مل جائے تو انسان مرتا ہے. تو ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑی ہے اور اس کی محتاج ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کائنات میں سراسر ضرورت کا مشاہدہ ہو رہا ہے. جب ہر شے محتاج ہوئی، جب جہان میں ہر چیز محتاج ہے کسی دوسری چیز کی، تو لازماً ایسی ذات ہونی چاہیے جس پر ضرورت جا کر ختم ہو، جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہو اور وہ کسی اور کا محتاج نہ ہو. ورنہ احتیاج کا سلسلہ ختم ہی نہ ہوگا. یہ میں اس کا محتاج ہوں، وہ اس کا، وہ کسی اور کا، وہ کسی اور کا، وہ کسی اور کا، یہ سلسلہ تو ختم ہی نہیں ہوگا. اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ختم نہ ہو. بس حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے خواص میں سے یہاں دو چیزیں مذکور ہیں، احدیت اور صمدیت. باقی تمام صفات انہی کی فروع ہیں، ان سے نکلی ہیں.